إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله کیا ہوتا ہے دوستان محترم، شیبر کربلا والوں کے خیموں کو جلاتا ہے۔ جناب سیدہ زینب علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں، رفقا کو اکٹھا کرتی ہیں، ایک طرف آ جاتی ہیں ساری شہزادیاں، ایک طرف سارے خیموں کو آگ لگ گئی، اور پھر جناب سجاد علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، بیڑیاں لگائی گئی۔ روایات میں آتا ہے شیبر نے کہا ابھی تھوڑا ہے، ہم جیت کا جشن منائیں گے اور صبح کوفہ کی طرف ہم سفر کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ساری اہل بیت کو باندھ دیا گیا، جناب سجاد بادشاہ کو بیڑیاں لگائی گئی اور ادھر لوگ اپنا جشن منا رہے ہیں۔ جناب شہزادی زینب علیہ السلام اپنے بچوں کو پورا کر رہی ہیں، گن رہی ہیں کون کون کہاں کہاں ہے۔ روایات میں آتا ہے جب جناب شہزادی زینب علیہ السلام تھک گئی نا، پریشانی عالم، ایک طرف بھائی کا لاشا، ایک طرف عباس کا لاشا، ایک طرف بیٹوں کے لاشا، ایک طرف علی اکبر کا لاشا، اور دوسری طرف سجاد بیڑیوں میں اور باقی پریشانی کا عالم ہے۔ جناب سیدہ زینب علیہ السلام نے ایک دم مدینہ شریف کی طرف منہ کیا اور منہ کر کے عرض کی نانا جان اس غریبی کے عالم میں کون ہے ہمارا؟ اور ادھر سے پھر منہ نجف کی طرف کیا اور کہا ادرکنی یا علی، اے غیروں کی مدد کرنے والے، آج تیری بیٹی خود صحرا میں پریشان ہے، میری مدد کو آئی ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ روایت لکھتی ہے بی بی زینب علیہ السلام نے یہ صدا دی اور پیچھے ہٹی۔ تھوڑی دیر گزری، ایک گھوڑا سوار جناب سیدہ زینب علیہ السلام کی طرف چل رہا ہے، وہ آ رہا ہے اور پھر جناب زینب نے دیکھا کوئی گھوڑا سوار ہے میری طرف آ رہا ہے۔ جناب شہزادی زینب علیہ السلام نے کہا اے گھوڑا سوار رک 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 رک، تو نہیں جانتا میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں، خبردار میری طرف کھڑا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے جناب وہ جو گھوڑا سوار ہے پھر آگے بڑھتا ہے، بی بی زینب پھر فرماتی ہے اے گھوڑا سوار رک جا، میں نبی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں اتنی غریب نہیں ہوئی کہ تو میری طرف آئے، میں زہرا کی بیٹی ہوں، رک جا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے گھوڑا سوار پاس آتا ہے، پاس آ کے کہتا ہے کیا میری بیٹی خود ہی مجھے آوازیں دیتی ہو؟ اگر بابا نجف سے آ گیا ہے اور اب پہچانتی بھی نہیں ہو، اب زینب پاؤں میں گری، عرض کی بابا صبح سے لے کر اب تک لاشیں گن کے گزر گئی ہے، لاشیں گن کر میں حواس بختہ ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں میرا اپنا آ رہا ہے یا بیگانہ آ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی پریشان نہ ہو، دیکھ میں تیرا بابا تیرے ساتھ ہوں، تیری ماں سہارا تیرے ساتھ ہے۔ روایات میں آتا ہے جناب زینب علیہ السلام جناب علی علیہ السلام گفت و شنید ہوئی، راز و نیاز ہوا، اور پھر صبح ہوئی، قافلہ حسینی گرفتار ہو کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ عصر کے وقت قافلہ پہنچا، جب قافلہ پہنچا نا وہاں پر دروازے پر کوفہ کے گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچا، اندر سے ایک غلام آیا، اس نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ قافلے والوں کو دروازے پر کھڑا کیا جائے، اب گورنر ہاؤس کا وقت ختم ہو چکا ہے، صبح عدالت لگے گی پھر دیکھا جائے گا۔ دوستان محترم یہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ شہزادی جس کے گھر کی دیواریں اس کا ادب کریں، جس کے گھر کی زمین اس کا ادب کرے، جس کا ادب آسمان کا سائبان کرے، آج وہ غریبی کے عالم میں کہاں کھڑی ہیں؟ ابن زیاد کے دربار میں کھڑی ہیں۔ دوستان محترم روایت میں آتا ہے صبح ہوئی، پیش ہوئے اہل بیت کے گھر والے، جناب سیدہ زینب علیہ السلام پیش ہوئی، جناب سجاد بادشاہ پریشان پیش ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عفیف حضرت عبداللہ ابن عفیف حضور کے صحابی ہیں، وہ وہاں موجود تھے اور نبینہ صحابی تھے۔ جب گفت و شنید شروع ہوئی نا تو ابن زیاد نے کہا اے عورت دیکھا تیرے بھائی کا کیا انجام ہوا؟ دیکھا تو نے؟ کہا میرے بھائی کا انجام بتانے والے
یہ ہمارا وعدہ تھا، ہم آل محمد اپنے وعدے میں پورے ہوئے ہیں، اور سن یہ تمہاری جیت نہیں ہے، میرے بھائی کی جیت ہے۔ یقین نہیں آتا گلیوں میں نکل، آج بھی میرے بھائی حسین کے نانا کی آواز آ رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، تیرے نانے کی آواز نہیں آ رہی۔ اب جب اتنا سنا تو عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول آنکھوں سے نبینا اب آواز لے کے پوچھتے ہیں یہ اس دربار میں علی کہاں سے آ گیا؟ علی کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کہا بھئی علی نہیں ہے بلکہ علی کی بیٹی جناب زینب علیہ السلام۔ کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں، علی کی بیٹی بد کردار کے دربار میں۔ کہا ایک وقت تھا جب علی مدینہ سے کوفہ آئے تو رات کو اعلان کروایا کہ آج رات کوئی مرد کوفہ کی گلیوں میں نہ آئے، کیونکہ علی کی بیٹی زینب اور کلثوم مدینہ سے کوفہ میں آ رہی ہے، اور آج علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں، اور رونا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو صحابی نہ ہوتا صحابی تو میں تیرا سر سے جدا کر دیتا۔ عبداللہ ابن عفیف رو کے عرض کرتے ہیں کیا دنیا کے کتے خون رسول کا حیا نہیں کرتا اور صحابی رسول کا حیا کرتا؟ خون رسول کا خیال نہیں اور صحابی رسول کی بات کر رہا ہے۔